محترم اساتذہ کرام اور میرے محترم ساتھیوں، جس موضوع پر آج مجھے لفظائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کی کیا لاہ و قلم تیرے ہیں۔ جناب والا یہ شعر اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے شکوہ کے جواب میں ہے، لیکن معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے یہ شعر ہر مومن کو اپنی زندگی اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنے اور زندگی کے مقاصد جلیلہ کے حصول کی ترغیب و تاکید ہے۔ حضرت اقبال نے اپنی نظم میں ہی نہیں نثر میں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زور دیا۔ آپ نے اپنی ایک تحریر میں فرمایا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر دین بھی ہے اور وسیلہ دنیا بھی، اس کا بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب والا حضرت اقبال نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اسلام کی روح یاد دیا ہے، یہ عوام ان کے دل کی بھی تھی اور یہی فیصلہ ان کے بس کی دماغ کا بھی تھا۔ آپ نے اپنی ایک انگریزی خطبہ میں فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی ذات گرامی کی حیثیت دنیا قدیم اور دنیا جدید کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ اس بار اپنے سرچشمہ وحی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا قدیم کے ہیں، لیکن باعتبار اس کی روح کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا جدید سے ہیں۔ آپ ہی کا وجود اقدس ہے کہ زندگی پر علم و حکمت کے وہ تعلق میں منتخب ہوئے جو اس کے آئندہ روح کے مطابق تھے۔ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ جینا رنگ محیط تیرے محیط میں حباب۔ جناب والا حضرت اقبال نے اپنے طلبات میں ایک مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے تعلق کو بہت ہی خوبصورت اور واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔ اسلام کا حیثیت دین خدا کی طرف سے ظاہر ہوا، لیکن بحیثیت سوسائٹی کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اقدس کا مرہون منت ہے۔ سامعین محترم، آج کے خاص سے اقتباس پیش کیا جاتا ہے جو نسلی اعتبار سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہکار مثال ہے۔ اے عرب کی مقدس سرزمین، تجھ کو مبارک ہو، تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا، مگر ایک یتیم بچے نے خدا جانے تجھ پر کیا افسوس پا دیا، مگر ایک یتیم بچے نے خدا جانے تجھ پر کیا افسوس پا دیا کہ موجودہ دنیا کی تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی۔ تیرے ریگستانوں نے ہزاروں مقدس قدم دیکھے اور تیری کھجوروں کے سایوں نے ہزاروں حیوان حق کے تمازوں کے آفتاب سے محفوظ رکھا۔ کاش میرے بس کے ذات جسم کی بات تیرے ریت کے گھروں میں مل کر تیرے بیابانوں میں اڑتی پھرے اور یہی آوارگی میری زندگی کے تاریخ دنوں کا کمارا ہو۔ کاش میں تیرے صحراؤں میں لٹ جاؤں اور دنیا کے تمام سامانوں سے آزاد ہو کر تیری تیز دھوپ میں چلتا ہوا اور گاؤں کے حملوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا اس متبرک سرزمین میں جا پہنچوں جہاں کی گلیوں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاشقانہ آواز گونجتی ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، تیرا قیام بھی حجاب تیرا سجود بھی حجاب۔